السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خیریت سے رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اقرا وفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے جماعت نہم دہم کی تفسیر کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ دوسرا درس ہے اور آج کے درس میں انشاءاللہ ہم تاریخ نزول قرآن پر جو ہے وہ بات کریں گے، اور قرآن کریم کا تدریجی نزول اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ اسی طرح شان نزول کے موضوع پہ بات کی جائے گی، اور مکی اور مدنی آیات یہ کون سی ہوتی ہیں، کون سی آیات جو ہے مکی کہلاتی ہیں، کون سی مدنی کہلاتی ہیں، اس موضوع پہ انشاءاللہ آج جو ہے وہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو عزیز طلباء، اس ابتدائی تمہید کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ آج کا ہمارا بنیادی جو موضوع ہے وہ تاریخ نزول قرآن ہے۔ اس کو بیان کرنے سے قبل میں ایک بات جو ہے وہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن پاک ازل سے لوح محفوظ میں موجود ہے، اور یہ عقیدہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن مجید ہے لوح محفوظ میں۔ تو یہ کتاب ازل سے لوح محفوظ میں موجود تھی، پھر وہاں سے اس کا نزول ہوا۔ اب یہ نزول کس طرح ہوا، کب ہوا، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کو دیکھنا پڑے گا، اور قرآن کریم میں اس کے لیے دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ ایک لفظ انزال استعمال کیا گیا ہے، اور ایک دوسرا تنزیل استعمال کیا گیا ہے۔ انزال کے معنی کسی چیز کو ایک ہی دفعہ میں مکمل نازل کر دینا، اور تنزیل کے معنی ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ تو قرآن مجید کا نزول دو مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ یہ پورا کا پورا اتارا گیا، اور دوسری مرتبہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا۔ پہلی مرتبہ جو ایک ساتھ اتارا گیا تو وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے بیت عزت پہ نازل کیا گیا ایک ہی دفعہ۔ جیسے قرآن پاک میں اس کے لیے بیان کیا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بلا شبہ ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا۔ تو یہ ایک ہی مرتبہ میں پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو بیت عزت ہے اس پر اتار دیا گیا۔ یہ تو ایک نزول ہے، پہلا نزول ہے قرآن پاک کا، پہلا نزول۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے ایک مقام بیت عزت پر ہوا یہ نزول۔ اب بیت عزت میں قرآن کا نزول کس طرح ہوا، اس نزول کی کیا حکمت تھی، اس بارے میں بہت تفصیلی بات تو نہیں کی جا سکتی اس مختصر وقت میں۔ البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ بعض علماء نے فرمایا کہ اس طرح دو مرتبہ اتارنے سے یہ جتانا مقصود ہے یہ کتاب کہ یہ کتاب ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے علاوہ یہ دو جگہ اور بھی محفوظ ہیں، ایک بیت عزت میں اور دوسرا لوح محفوظ میں۔
تو اس میں کوئی تبدیلی، کوئی تحریف اس کے اندر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے علاوہ بھی 2 جگہ محفوظ ہیں۔ تو یہ پہلا نزول ہے عزیز طلبہ۔ دوسرا جو نزول ہے وہ اسی بیت عزت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ہونا شروع ہوا، اور تقریباً 23 سال میں پورا قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گیا، اور اس پر تقریباً سب کا اتفاق ہے قرآن کریم کا دوسرا جو تدریجی نزول ہے وہ اس وقت شروع ہوا جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہو چکی تھی، اور اس نزول کا آغاز بھی صحیح قول کے مطابق لیلۃ القدر سے ہی ہوا۔ اب یہ کون سی رات تھی اس کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کی جا سکتی، یعنی رمضان المبارک کی کون سی رات تھی۔ بعض روایت سے رمضان المبارک کی 17ویں، بعض سے 19ویں، اور بعض سے 27ویں شب معلوم ہوتی ہے۔ یہ بات علماء نے لکھی ہیں کہ رمضان المبارک میں اس کی ابتدا ہوئی ایک، اور دوسرا جس رات نزول قرآن کا آغاز ہوا شب قدر تھی، اور یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہ وہی تاریخ تھی جس میں بعد کو غزوہ بدر پیش آیا، اور غزوہ بدر کے متعلق آتا ہے کہ وہ 17 رمضان المبارک کو پیش آیا۔ تو اسی وجہ سے غالب گمان بعض علماء کا یہی ہے کہ یہ 17 رمضان المبارک کی ہی رات تھی۔ تو عزیز طلبہ، تدریجی نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہوا، بیت عزت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیات اترنی شروع ہوئیں۔ صحیح قول کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیتیں اتریں وہ سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا واقعہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی ابتدا تو سچے خوابوں سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ کو تنہائی میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوا، اور اس دوران آپ غار حرا میں کئی راتیں گزارتے اور عبادت میں مشغول رہتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن اسی غار میں آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتہ آیا، اور اس نے سب سے پہلی بات یہ کہی کہ اقرا، یعنی پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا کہ میرے اس جواب پر فرشتے نے مجھے پکڑا اور مجھے اس زور سے بھینچا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور دوبارہ کہا اقرا۔ میں نے جواب دیا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے مجھے پھر پکڑا اور دوبارہ اس زور سے بھینچا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ کر کہا اقرا۔ میں نے جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر اس نے مجھے تیسری مرتبہ پکڑا اور بھینچ کر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہوئیں۔ اس کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ بند رہا۔ اس زمانے کو جس میں وحی کا سلسلہ منقطع رہا، بند رہا، اس کو فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ پھر 3 سال کے بعد وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام،
یہ آپ کو آسمان و زمین کے درمیان دکھائی دیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دیے، اور انہوں نے سورہ مدثر کی ابتدائی آیات آپ کو سنائیں، اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مستقل جو ہے وہ تدریجاً آہستہ آہستہ جو ہے وہ وحی نازل ہوتی رہی۔ تو عزیز طلباء، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تدریجی نزول کی ابتدا سورہ علق کی ابتدائی آیات سے ہوئیں، اور پھر اس کے بعد قرآن کریم ایک ہی دفعہ میں نازل نہیں ہوا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال میں اتارا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیوں کیا گیا، اور ایک دفعہ ہی میں کیوں نازل نہیں ہوا؟ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ایک چھوٹی سی آیت، بلکہ آیت کا کوئی جز لے کر بھی تشریف لے آتے، اور بعض مرتبہ کئی آیتیں بیک وقت نازل ہو جاتی۔ قرآن کریم کا سب سے چھوٹا حصہ جو مستقلاً نازل ہوا ہے وہ غیر اولي الضرر ہے، جو ایک طویل آیت کا ٹکڑا ہے سورہ نساء میں۔ دوسری طرف پوری سورہ انعام ایک ہی مرتبہ میں نازل ہوئی۔ تو قرآن کریم کو ایک دفعہ نازل کرنے کے بجائے تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا؟ یہ سوال خود مشرکین عرب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں سوال اور اس کا جواب دونوں ہی ذکر فرما دیے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسیرا۔ اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر سارا قرآن، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ میں کیوں نازل نہیں کر دیا گیا؟ اے پیغمبر، ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہارا دل مضبوط رکھیں، اور ہم نے اسے ٹھیر ٹھیر کر پڑھوایا ہے، اور جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں ہم تمہیں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس سوال کو بھی ذکر کر دیا، اس کا جواب بھی دے دیا۔ امام رازی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں قرآن کریم کے تدریجی نزول کی جو حکمتیں بیان فرمائی ہیں تو بہت تفصیلی ہیں، اس مختصر وقت میں اس ساری تفصیل کا احاطہ ممکن نہیں ہے، البتہ خلاصے کے طور پہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک حکمت تو یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے اگر سارا قرآن ایک مرتبہ نازل کیا جاتا تو اس کا یاد رکھنا، اس کا ضبط کرنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دشوار ہوتا۔ اس کے برخلاف کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے ان پر تورات ایک ہی مرتبہ نازل کر دی گئی۔ تو یہاں ایک بات میں اور بھی عرض کر دیتا ہوں کہ امی ہونا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے، عام لوگوں کے لیے خامی ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوبی ہے، اس طور پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، آپ کسی کے شاگرد کبھی نہیں رہے، نہ بچپن میں، نہ لڑکپن میں، نہ جوانی میں، لیکن اس کے بعد دنیا یہ دیکھتی ہے کہ وہ ہستی جس نے کسی سے کچھ لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اس کے زبان مبارک سے وہ کلام جاری ہوتا ہے کہ جس کی فصاحت اور بلاغت کے سامنے بڑے بڑے فصیح اور بلیغ وہ عاجز ہو گئے، اور انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ اس جیسا کلام نہ پہلے کبھی کوئی لا سکا، اور نہ ہم نے پہلے کبھی سنا، اور نہ ہم لا سکتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے نزول کے 1450 سال تقریباً ہو رہے ہیں، ابھی تک قرآن کریم جیسا کلام کوئی نہیں لا سکا، اس لیے کہ لانے والے تو انسان ہو سکتے ہیں، انسان اللہ کے کلام کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟
جیسے انسان اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ویسے ہی اس کے کلام کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل ہو جاتا اس کو یاد کرنا، ضبط کرنا مشکل ہو جاتا، اس لیے آہستہ آہستہ کر کے نازل کیا گیا۔ ایک حکمت تو یہ۔ دوسرا یہ کہ اگر پورا قرآن ایک دفعہ نازل ہو جاتا تو تمام احکام کی پابندی فوراً لازم ہو جاتی، اور یہ اس حکیمانہ تدریج کے خلاف ہوتا جو شریعت محمدی میں ملحوظ رکھی گئی ہے۔ اگر قرآن پاک ایک دفعہ نازل ہو جاتا اور وہ مکی دور تھا، آپ جانتے ہیں، اور ان میں جو مشکلات تھیں وہ بھی آپ جانتے ہیں، تو کیسے احکامات پر عمل کیا جا سکتا تھا؟ اس لیے کہ جب نزول ہو جاتا تو پھر احکامات پر عمل کرنا لازم ہو جاتا۔ وہاں تو مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، تو وہاں کیسے نماز کس طرح پڑھی جاتی، جمعہ اور عیدین کس طرح ہوتی، جہاد کس طرح ہوتا، ایسے ہی دیگر احکامات، وہاں حج کیسے ہوتا۔ تو اس لیے آہستہ آہستہ کر کے نازل کیا گیا۔ تیسری بات یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے ہر روز نئی اذیتیں برداشت کرنا پڑتی تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بار بار قرآن کریم لے کر آنا ان اذیتوں کے مقابلے کو آسان بنا دیتا تھا اور آپ کی تقویت قلب کا سبب بنتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بار بار تشریف لاتے تھے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہوتا تھا، آپ کو تقویت ملتی تھی، آپ کا حوصلہ بڑھتا تھا۔ تو اس لیے آہستہ آہستہ کر کے قرآن کریم نازل کیا گیا۔ چوتھی بات یہ کہ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جواب اور مختلف واقعات سے متعلق ہیں، اس لیے ان آیتوں کا نزول اسی وقت مناسب تھا جس وقت وہ سوالات کیے گئے یا وہ واقعات پیش آئے۔ اس سے مسلمانوں کی بصیرت بھی بڑھتی تھی اور قرآن کریم کی غیبی خبریں بیان کرنے سے اس کی حقانیت اور زیادہ آشکار ہو جاتی تھی۔ جیسے ابھی مشرکین کا سوال اور اس کا جواب کے سامنے ذکر کیا گیا، ایسے ہی بہت سارے سوالات ہیں جن میں مشہور سوال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے، اور ان میں ایک مشہور صورت ہے سورہ کہف، یہ اس کے جواب میں جو ہے وہ نازل کی گئی۔ سوال کیا تھے؟ یہودیوں نے مشرکین کو سکھایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں پوچھو، ایک روح کے بارے میں پوچھو، اور دوسرا ان لوگوں کے بارے میں، اس جماعت کے بارے میں جو کہیں گم ہو گئی تھی، کچھ نوجوان تھے جو کہیں گم ہو گئے تھے، غائب ہو گئے تھے، وہ کون تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا، اور تیسرا ذوالقرنین کے بارے میں سوال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے روح کے بارے میں سوال بنی اسرائیل میں اس کا جواب دیا، اور سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا اور بہت وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان کیا، اور اسی صورت میں ذوالقرنین کا واقعہ بھی جو ہے اس سوال کا جواب بھی دے دیا۔ تو اس طرح کے اور بہت سارے سوالات اور واقعات ہیں جو جب کیے گئے تو اس کے جواب میں جو ہے قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں۔ یہ وجہ ہے عزیز طلبہ قرآن کریم کو 23 سال میں آہستہ آہستہ کر کے تدریجاً نازل کرنے کی وجہ اور حکمت آپ کے سامنے مختصراً میں نے عرض کر دی۔ اب ہم اگلے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ہے شان نزول۔ شان نزول کسے کہتے ہیں؟ تو مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن کریم کی آیتیں 2 قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ آیتیں جو اللہ تعالیٰ نے از خود نازل فرمائیں، کوئی خاص واقعہ یا کسی کا کوئی سوال وغیرہ ان کے نزول کا سبب نہیں بنا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری قسم کی جو آیتیں ہیں جن کے نزول کا سبب کوئی خاص واقعہ یا کسی سوال کے جواب میں وہ آیات یا آیت نازل ہوئی، تو سوال یا وہ واقعہ جس پر وہ آیتیں نازل ہوئیں یا آیت نازل ہوئی، جسے ان آیتوں کا پس منظر کہنا چاہیے، تو پس منظر جو ہوتا ہے یہ مفسرین کی اصطلاح میں
سبب نزول یا شان نزول کہلاتا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے جو قرآن کریم کا تدریجی نزول تھا اس میں مشرکین کا سوال اور اس کا جواب ذکر کیا گیا. اسی طرح میں نے ابھی آپ کو سورہ کہف کے متعلق بتلایا کہ وہ 3 سوالات کے جواب میں نازل ہوئی. تو یہ سوالات تھے، وہ ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، تو یہ ان کا شان نزول کہلائے گا. اسی طرح آپ ابھی اسلامیات میں جو بورڈ کی طرف سے اسلامیات جو سورہ انفال پڑھ رہے ہیں، تو سورہ انفال کی جو آیات ہیں بہت ساری وہ غزوہ بدر سے متعلق ہیں. تو غزوہ بدر کا واقعہ ہوا، مال غنیمت حاصل ہوا، تو اب اس کے متعلق احکامات اترے. قیدیوں کو پکڑا، ان سے فدیہ لینا ہے یا نہیں لینا ہے، اس کے متعلق احکامات اترے. تو وہ واقعہ شان نزول کہلائے گا جس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں. قرآن کریم کی تفسیر میں شان نزول نہایت اہمیت کا حامل ہے. بہت سی آیتوں کا مفہوم اس وقت تک صحیح طور سے سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک ان کا شان نزول معلوم نہ ہو جائے. وہ پس منظر معلوم ہوگا تو اس پس منظر کی روشنی میں ان آیتوں کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ پس منظر معلوم نہ ہو تو ان آیات کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. عزیز طلبہ، ہم آج کے آخری عنوان کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے مکی اور مدنی آیات. آپ نے قرآن کریم کی صورتوں کے عنوان میں دیکھا ہوگا کہ کسی صورت کے ساتھ مکی اور کسی کے ساتھ مدنی لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اس کا صحیح مفہوم سمجھ لینا ضروری ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکی آیات یا مکی صورتوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیات یا وہ صورتیں جو مکہ میں نازل ہوئیں، اور مدنی آیات یا مدنی صورتوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ مدینہ میں نازل ہوئیں. حالانکہ یہ مفہوم جو ہے وہ یہ مطلب درست نہیں ہے، بلکہ مفسرین کی اصطلاح میں مکی آیت کا مطلب وہ آیت ہے جو آپ کے بغرض ہجرت مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے نازل ہوئی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جب تک پہنچے نہیں، اس سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں. اور مدنی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے بعد نازل ہوئی. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ یہ مطلب آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس لیے یہ سمجھانا ضروری ہے کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہے. اس لیے کہ کئی آیتیں ایسی ہیں جو شہر مکہ میں نازل نہیں ہوئیں، لیکن چونکہ ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی تھیں اس لیے انہیں مکی کہا جاتا ہے. اور چنانچہ جو آیات منا، عرفات یا سفر معراج کے دوران نازل ہوئیں وہ بھی مکی کہلاتی ہیں. یہاں تک کہ جو آیتیں سفر ہجرت کے دوران مدینہ طیبہ کے راستے میں نازل ہوئیں ان کو بھی مکی کہا جاتا ہے. اسی طرح بہت سی آیات ایسی ہیں جو شہر مدینہ میں نازل نہیں ہوئیں مگر وہ مدنی کہلاتی ہیں. چنانچہ ہجرت کے بعد آپ کو بہت سے سفر پیش آئے جن میں آپ مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل دور بھی تشریف لے گئے. ان تمام مقامات پر نازل ہونے والے آیتیں بھی مدنی ہی کہلاتی ہیں، یہاں تک کہ ان آیتوں کو بھی مدنی کہا جاتا ہے جو فتح مکہ یا غزوہ حدیبیہ کے موقع پر خاص شہر مکہ یا اس کے مضافات میں نازل ہوئیں. چنانچہ آیت قرآن ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا یہ مدنی آیت ہے، حالانکہ وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، بالکل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لیکن چونکہ سفر ہجرت کے بعد نازل ہوئی تو اس لیے وہ مدنی کہلائے گی. سفر ہجرت کے بعد نازل ہوئی اس لیے وہ مدنی کہلائے گی. پھر بعض صورتیں تو ایسی ہیں کہ وہ پوری کی پوری مکی یا پوری کی پوری مدنی ہیں. مثلا سورہ مدثر پوری مکی ہے، سورہ آل عمران پوری مدنی ہے. لیکن بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ پوری صورت مکی ہے لیکن اس میں ایک یا چند آیات مدنی بھی آ گئی ہیں، اور بعض مرتبہ اس کے بالکل برعکس ہوا ہے کہ پوری صورت جو ہے وہ مدنی ہے لیکن کچھ آیتیں اس میں مکی بھی آ گئی ہیں. تو اس طرح یہ آیات مکی اور مدنی جو ہے وہ کہلاتی ہیں. ان کی اصل حقیقت میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. ہاں البتہ یہ جو صورتیں ہیں وہ مکی اور مدنی اس لیے کہلاتی ہیں کہ جن میں اکثر آیات مکی ہوں گی وہ مکی کہلائیں گی. یعنی سفر
ہجرت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے اگر سورت کی اکثر آیتیں پہلے نازل ہو چکی ہیں تو ان کو اس سورت کو مکی کہا گیا، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کے بعد اکثر آیتیں سورت کی بعد میں نازل ہوئیں اور کچھ ایک آدھ آیت یا کوئی آیت جو ہے وہ پہلے نازل ہو چکی تھی تو تب بھی اس سورت کو مدنی کہا گیا، کیونکہ اکثر آیتیں جو ہے وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ تو یہ غلط فہمی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور عام طور پہ عمومی طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکی آیتوں سے مراد وہ آیتیں یا وہ صورتیں جو مکہ میں نازل ہوئیں، اور مدنی آیتوں سے یا صورتوں سے مراد وہ ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کا صحیح مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے، اور امید یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کو آئندہ بھی یاد رکھیں گے، اور اگر آپ کے سامنے کوئی اس طرح کی غلط فہمی والی بات کرے تو اس کی بھی اصلاح آپ کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کا درس یہاں ختم کر رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔